السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک قربانی کی فضیلت اور نصاب۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعار اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کی تحقیق کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا اور وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی اس سنت اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون کا بھی ہوتا ہے؟ اور یقیناً ان میں سے ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی طرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کے ملک میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کے حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو، یا مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان، یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ بعض دیانتدار لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ اور واجب قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، اور ہم پر چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں لہٰذا قربانی بھی واجب نہیں ہوگی، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 قسم کے اموال کے علاوہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کا نصاب اور تفصیل الگ ہے۔ قربانی کے نصاب میں ان اشیاء کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگانا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ٹی وی، LCD جیسی خرافات، کپڑوں کے 3 جوڑوں سے زائد لباس اور وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت یا نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی رہتی ہیں اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی، زائد از ضرورت ہیں، اس لیے ان سب کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص کے ملک میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک یا ان 5 کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو قربانی اور صدقہ الفطر واجب ہیں۔
اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ واجب لینا بھی جائز نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت صرافوں سے اس وقت کے حساب سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ چونکہ سونے چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے کسی ایک دن کی قیمت لکھ دینا غلط فہمی کا باعث ہوگا۔ کسی کو دیا ہوا قرض بھی نقدی میں شمار ہوگا۔ ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ جو رقم کسی کو قرض دے رکھی ہو اسے نصاب کے حساب لگاتے وقت شامل نہیں کرتے، حالانکہ جس قرض کے واپس ملنے کی توقع ہو اسے نقدی میں شمار کیا جائے گا، خواہ وہ نقدی کسی بھی صورت میں آپ نے کسی کو دی ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو اور قیمت وصول نہ کی ہو۔ لیا ہوا قرض نکال کر نصاب کا حساب لگایا جائے۔ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، اس وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہوتے، مگر پھر بھی واجب سمجھ کر قربانی کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقروض ہیں تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 اور قربانی کے نصاب میں 5 قسم کے اموال کی قیمت لگائیں، پھر اس سے قرض کو تفریق کریں۔ قرض نکالنے کے بعد اگر بقیہ اموال بقدر نصاب ہے تو آپ پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ قرض خواہ یا اہل حقوق کے حقوق پامال کر کے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود کسی کا حق تلف کیے بغیر قربانی کرے، مقصود صرف اللہ کی رضا ہو نہ کہ فخر و نمود، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ اور قربانی کی تفصیل۔ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حتیٰ کہ بعض اہل علم بھی اس کا شکار ہیں کہ جب تک سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ نہ ہو تو اس پر کسی مال میں تو نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی واجب ہے۔ حالانکہ وزن کا اعتبار تو صرف اس صورت میں ہے کہ جب کسی ملک میں صرف سونا یا صرف چاندی ہو، نقدی کا ایک پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت ذرا سا بھی نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہ ہو۔ اگر 2 یا زیادہ اقسام کے اموال ہوں تو ہر ایک کا علیحدہ نصاب پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں سب کی قیمت لگائی جائے۔ اگر سب کی قیمت کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو جائے تو مسئلہ نمبر 1 میں مذکورہ تفصیل کے مطابق زکوٰۃ، صدقہ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ نقدی ہے تو دونوں کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت اگر 90,000 ہے تو 1 روپیہ نقدی کے ساتھ جمع کریں گے تو گویا یہ 90,000 1 روپے کا مالک ہے۔ اگر یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ، صدقہ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ چنانچہ خواتین کے پاس کئی تولے سونا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نقدی بھی ضرور ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ سامان کے ڈھیر ہوتے ہیں، مگر وہ نہ تو زکوٰۃ ادا کرتی ہیں نہ ہی قربانی۔ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو اسے سب افراد خانہ کی طرف سے قربانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سربراہ کے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد یا افراد نصاب کے مالک ہوں تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کا کافی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا سربراہ کی نماز کو سب افراد خانہ کی طرف سے کافی سمجھا جائے۔ ہاں، اگر اولاد اپنی کمائی والد کو دے دیتی ہے اور اولاد کی مالکیت میں اور کوئی مال زکوٰۃ اور ضرورت سے زیادہ سامان بقدر نصاب بھی نہیں تو زکوٰۃ اور قربانی صرف والد پر ہی فرض ہوگی، اولاد پر نہیں۔ قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ وجوب قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں بقدر نصاب مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ 13 ذی الحج کی شام غروب آفتاب سے ذرا پہلے کہیں سے بھی بقدر نصاب مال آ گیا تو قربانی واجب ہو گئی۔ اگر غروب سے پہلے وقت کم ہونے کی وجہ سے قربانی کرنا ممکن نہ ہو یا کسی نے غفلت کی اور آفتاب غروب ہو گیا تو ایک بھیڑیا یا بکری ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔